عالمی آ گئے، زا بولی دنیا میں ظاہر آ گئے، سین بولی سید الکونین آ گئے، شین بولی شفیع المذنبین آ گئے، شافی محشر آ گئے، صاد بولی کہ صفی اللہ آ گئے، صادق الامین آ گئے، ذات بولی ضامن آ گئے، طا بولی طاہر طیب طٰہٰ کی شان والے آ گئے، ذا بولی ظاہر آ گئے، عین بولی عاقب عبداللہ عزیز آ گئے، غین بولی غیور آ گئے، قاف بولی قاسم آ گئے، لام بولی دنیا میں لا الہ الا اللہ کو پھیلانے والے آ گئے، میم بولی محمد آ گئے، محمود آ گئے، مبشر مدثر مزمل منصور آ گئے، نون بولی نذیر آ گئے، واو بولی وکیل آ گئے، کاف بولی کفیل آ گئے، کوثر کے جام پلانے والے آ گئے، ہا بولی ہادی آ گئے، ہاشم آ گئے، حمزہ بولی آخری دنیا میں آ گئے، اور سب سے آخر میں یا بولی مدینے کے در یتیم آ گئے، یاسین آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ نے بہت کم وقت میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ آپ حیران ہوں گے۔ 10 سال کی قلیل مدت کے اندر آپ کہتے ہوں گے کہ حضور کی تو نبوت کا زمانہ 23 سال تھا۔ جی ہاں 23 سال تھا، لیکن 23 سال میں 13 سال تو آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ والوں نے آپ کو کھل کر کام نہیں کرنے دیا، اور ان 13 سال میں بھی 3 سال ایسے تھے کہ آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر، اس کے اندر آپ کو اور آپ کے خاندان کو قید کر لیا گیا، محصور کر دیا گیا، اور گندم کا ایک دانہ بھی 3 سال تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان 10 سالوں میں آپ نے دین کی محنت فرمائی، اور ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ نے اس 10 سال کے قلیل عرصے کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا، اور وہ خالی نعرے لگانے والے لوگ نہیں تھے، وہ مفاد پرست کارکن نہیں تھے، بلکہ وہ آپ پر اپنی جان لٹا دینے والے آپ کے صحابہ کرام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناز سے فرمایا کرتے تھے، اصحابی النجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جس نے 10 سال گزارے، آپ نے اس کو بھی آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ جس نے 5 سال گزارے، اس کو بھی اسی مقام پر پہنچا دیا۔ جس نے 1 سال گزارا، وہ بھی صحابیت کے شرف سے شرف یاب ہو گیا۔ جس نے 1 لمحہ بھی آپ کی صحبت میں گزارا، اس کو بھی بام سریا، بام عروج پر پہنچا دیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا تم جس کی بھی پیروی کرو گے میرے صحابہ میں سے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو میری صحبت میں 10 سال رہا اس کی پیروی کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، نہیں، بلکہ جو آپ کی صحبت میں 1 لمحہ بھی رہا، 1 لمحہ بھی رہا، آپ اگر اس کی بھی پیروی کریں گے تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو استاد کی ایک تاثیر شاگرد کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ استاد اگر صوفی مزاج ہو تو شاگرد کے اندر تصوف کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ استاد اگر دعوت کا ذوق رکھتا ہو تو شاگردوں کے اندر بھی وہی ذوق ہوتا ہے۔ استاد اگر تحقیق کی ذہن رکھتا ہو تو شاگردوں میں بھی وہی ذہن ہوتا ہے۔ یہ کیسے شیخ تھے، یہ کیسے استاد تھے، یہ کیسے مرشد تھے کہ ایک استاد ہیں اور ان کے پاس پڑھنے والے ہزاروں شاگرد تھے، لیکن وہ شاگرد جب دنیا کے مختلف شعبوں میں نکل گئے تو اپنے اپنے شعبے کے امام اور مقتدا بن گئے۔ چنانچہ ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق بن گئے، اور عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، علی آئے حیدر قرار بن گئے،
خالد بن ولید آئے سیف اللہ بن گئے، ابو عبیدہ آئے امین الامہ بن گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس مسند درس پر بیٹھے تو رئیس المفسرین بن گئے، حضرت عبداللہ بن عمر مسند حدیث پر بیٹھے تو رئیس المحدثین بن گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس کے مسند پر بیٹھے تو رئیس الفقہاء بن گئے۔ جو صحابی جس شعبے میں چلا گیا اس کا مقتدا اور امام بن گیا، جس نے اقتدار کو سنبھالا ایسے انہوں نے قواعد اور قانون بنا دیے۔ آج بھی لوگ ان کے قوانین کی روشنی میں اپنی حکومتیں چلاتے ہیں۔ بعض نے جہاد کے میدانوں کا رخ کر لیا، اس وقت کے جو سپر پاوریں تھی کیسر و کسریٰ کے ساتھ انہوں نے پنجہ آزمائی کی اور ان کے پنجوں کو مروڑ کر رکھ دیا، آج بھی انہوں نے انمٹ نشان چھوڑ دیے۔ یہ وہ حضور کے صحابہ تھے جنہوں کی ایسی تربیت تھی کہ جس میدان میں بھی نکل گئے وہ فاتح بن کر واپس آئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمال ہی کمال تھا، اور وسائل کا فقدان۔ آپ کو پتا ہے جب تحریکیں چلتی ہیں تو پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انقلاب لے کر آئے، لیکن وسائل کا اتنا فقدان تھا، وسائل تھے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، چولہے کے اندر گھاس اگ آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، تمام صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے تھے، آپ بھی کھود رہے تھے، سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، کیا بستہ تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام اپنا ایمان گرمانے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہمارے اندر جب تک جان کے اندر جان ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا کرتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ساری خیریں، ساری بھلائیاں تو آخرت کی بھلائیاں ہیں، یا اللہ انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما دے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، شدت بھوک کی وجہ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اٹھائی، فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ایسے مسائل کا فقدان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن میرے سرتاج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے جو کما کر لے آئے، میں نے ان جو کو چکی پر دلا پیسا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں سن لو، یہ وہ عورت ہے جس کو سید جنت النساء کہا گیا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ میرے محبوب کا لخت جگر ہے، یہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے، اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ خود جا کر مشکوں سے پانی بھر کے لاتی ہے، مردوں نے اس کے کپڑوں تک کو نہیں دیکھا۔ جب وفات کا وقت آتا ہے تو فرماتی ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پر نظر بھی نہ پڑ جائے۔ او میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم کن کی بیٹیاں ہو؟ تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تم عائشہ کی بیٹیاں ہو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، پردے کے اندر رہو، مغرب کی طرف نہ دیکھو، بے حیا لوگوں کی طرف نہ دیکھو، وہ آپ کو بھٹکے ہوئے ہیں، تمہیں بھی بھٹکا دیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ان جو کو تلا، آٹا گوندھا، میں نے 4 روٹیاں پکائیں، ایک میں نے حسن کو دے دی، ایک حسین کو دے دی، ایک اپنے سرتاج حضرت علی کے لیے رکھ لی، اور ایک روٹی میں نے اپنے سامنے رکھی۔ فرمانے لگی میں نے لقمہ توڑا، کھانے کے لیے ساتھ کوئی سالن نہیں تھا، کوئی زیتون کا تیل نہیں تھا۔ جب لقمہ توڑا اور منہ میں رکھا تو مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں میرے ابا حضور نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ اسی طرح روٹی کو لپیٹ لیا دوپٹے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا،
حضور نے پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا ابا حضور کھانا کھانے لگی تھی، میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں ابا جان نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، روٹی کھول کر سامنے کر دی، حضور نے روٹی کو دیکھا، اس کا لقمہ توڑا، منہ مبارک کے اندر رکھا، جب لقمہ حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو میرے حلق سے نیچے اترا ہے، یہ پہلا لقمہ 3 دن کے بعد ہے جو میرے حلق سے نیچے اترا ہے۔ ایسا وسائل کا فقدان تھا، اس کے باوجود بھی میرے پیارے محبوب نے محنت نہیں چھوڑی، دین کو ہر جگہ پہنچایا، محنت فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنے بھی باکمال جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ دن اور زندہ رہتے تو کچھ اور خدمت کر لیتے، کچھ لکھنے والے کہتے اور لکھ لیتے، خطابت والے کہتے اور لوگوں خطابت کر لیتے، لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تشریف لے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بعد میں آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا او میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ جو فریضہ میں لے کر آیا تھا کیا میں نے وہ تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا نشہد انکا ادیت الامانتا وبلغت الرسالتا ونصحت الامتا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت پہنچا دی، آپ نے رسالت پہنچا دی، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے سنا تو آپ نے اپنی مبارک انگلی کو اوپر اٹھایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو فریضہ دے کر مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا میں نے وہ امت تک پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے تو میرے محبوب زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ محبت کا ایک دوسرا سبب وہ جمال ہے، لوگ کسی کے اندر خوبصورتی دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے محبوب سے زیادہ کون خوبصورت ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنی جان دی بیٹھتی۔ ویکھیا جی یوسف نو تے انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جی یوسف نو تے انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی آخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن دیا تھا اور میرے محبوب کو بھی حسن دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبیح تھے، صبیح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملیح تھے، ان میں فرق ہے۔ صبیح کہتے ہیں گورا رنگ سفید رنگت، اور ملیح کہتے ہیں ایسا سفید رنگ جس کے اندر سرخی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بندہ دیکھتے تھے، لوگ دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پر نظر ٹکتی نہیں تھی، میرے محبوب کے چہرہ انور کو جب لوگ دیکھتے تھے تو آپ کے چہرہ مبارک سے نظر ہٹتی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی کیا شان تھی، حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے، بڑے نظارے کیے انہوں نے، ایک ایک ادا کو انہوں نے حضور کی محفوظ کر لیا۔ حضور گفتار کیسے کرتے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کی ریش مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے۔ راوی فرماتے ہیں سنیں، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اطول من المربوع واکثر من المشذب، آپ کی
رنگ آپ کا قد مبارک درمیانے کا سے قدر لمبا اور چھوٹے کا سے قدر درمیانہ تھا۔ عظیم الحامتی، آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، ذہانت کی علامت ہے۔ راجل الشعری، بال گھنگریالے تھے، لم یکن بالجعد القطتی ولا بالسبتی، نہ تو بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے۔ کانا جائدن راجلن، آپ کے ہلکے خمدار بال تھے۔ اظہر اللونی، رنگ مبارک کھلتا ہوا تھا۔ واسع الجبینی، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ شرافت اور نجابت کی علامت ہے۔ ازج الحواجبی، آپ کی بھویں مبارک باریک اور نوکدار تھی۔ سوابغ من غیر قرنی، درمیان کے اندر خلا تھا۔ بینہما ارخن یدرہ الغضب، درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ اہدب الاشفاری، آپ کی پلکیں مبارک دراز اور خمدار تھیں۔ اکحل العینینی، آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے قدرتی طور پر سرما لگایا گیا ہو۔ ادعج العینینی، آنکھوں کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ اشکل العینینی، آپ کی آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ ڈورے تھے۔ اقن الانینی، آپ کی ناک کا واسطہ لمبا اور بلندی مائل تھا۔ لہو نور یعلوہ، نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سہل الخدینی، آپ کے رخسار مبارک نرم و ملائم تھے۔ ذلی الفمی، آپ کا دہن مبارک کشادہ تھا، فصاحت اور بلاغت کی علامت ہے۔ مخلج الاسنانی، آپ کے دندان مبارک کے درمیان خلا تھا۔ اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین ثنایاہ، جب گفتگو فرماتے تھے سامنے کے دو دانتوں سے نور پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کالسلحیتی، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ کانا عنقہ جید دنیا فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن مبارک چاندی کی طرح سفید اور مورتی کی طرح تراشیدہ تھی۔ بعید من البنکبین، آپ کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ قدر زیادہ تھا، امت کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ عریض صدری، سینہ مبارک کشادہ تھا، وسیع ظرف رکھنے والے تھے۔ سوال بطنی و صدری، پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے۔ دقیق المصوبتی، سینے سے ایک باریک لکیر بالوں کی ناف تک آتی تھی، باقی سینہ مبارک بالوں سے خالی تھا۔ طویل الزندینی، آپ کی کلائیاں دراز تھیں۔ قوت